ادبی بیٹھک چنیوٹ آپ کا اپنا چینل، سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ نوجوانوں کو آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت کیا ماحول ہے، تعلیم کے حوالے سے بھی، شعر و ادب کے حوالے سے بھی، تو آپ اپنی ایک تو آپ مشاہدہ کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں، اس کا معیار اور جو حالات ہیں، اور آگے کے لیے آپ کیا اپنے نوجوانوں کو مشورہ دیں گے کہ وہ کس طرح اپنے آپ کو بہتر بنائیں؟ کسی بھی قوم کے اندر نوجوان نسل اس کا سرمایہ ہے، کسی بھی قوم کے اندر۔ جوانیوں کے یہاں اللہ نے عمریں لمبی دی ہیں، ان کے یہاں بوڑھے بہت ہیں، جوان کم ہیں، اب وہ بیچارے پریشان ہیں جی اپنے نوجوانوں کی کمی کی وجہ سے۔ پاکستان کے اللہ فضل سے بوڑھے کم اور جوان زیادہ ہیں، لیکن ان کو مس گائیڈ اور مس لیڈ کیا جا رہا ہے اور کیا گیا ہے، سیاسی طور پر بھی، دینی طور پر بھی، اور اخلاقی اعتبار سے بھی، فکری اعتبار سے۔ اب ان کو ان کے لیے ایک رستہ متعین کرنا، دینی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ان کو ایک وحدت کی سلک میں پرونا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک اور قوم کی جو ترقی اور ارتقاء کا اس کا راز، اس میں راز مضمر ہے۔ اب یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے بھی اس بارے میں پیغام دیا، جیسے فارسی کلام میں نے کہا کہ اندر کے گم شعبہ قرآن و نظر، اندر کے گم شعبہ قرآن و خبر، بعض اے ناداں بخیش اندر نگر، کہ تھوڑی دیر کے لیے قرآن مجید اور حدیث میں گم ہو جا، اور پھر اے بولے بالے مسلمان اپنے آپ کو دیکھ کہ تو کیا ہے اور قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا ڈیمانڈ کرتی ہے۔ بہت خوب، یہ ہاں جی، در جہاں آوارائی بیچارائی وحدت گم کردائی صد پارائی، یہ بھی انہوں نے کہا کہ جان کے اندر تو بیچارہ بن کے رہ رہا، صد پارا ہو کے رہ گیا، تیری وحدت گم ہو گئی ہے۔ اور مولانا روم نے اس بارے میں، جس کو علامہ اقبال کے پیر رومی ہیں اور ان کے مرید ہندی ہیں، انہوں نے کہا مرد باشو برزمی، مرد باشو برزمی رو چون سمند، کہ آپ مرد بن کے جی، مسلمان کو کہتا مرد بن، مرد باش، مرد بن کے برا، برزمی رو چون سمند، جس طرح گھوڑا سینہ تان کے چلتا ہے نا، ایسے چل زمین کے اندر، چون جنازہ نہ کہ برگردن بلند، جنازہ بن کے نہ چل کے جس کو چار آدمی اٹھا کے چلتے ہیں، بے بسی بے بسی بے بنا بے، نئے جنازہ نئے جنازہ بردوش بردم بلند، جس کو کندھے کو اٹھا کے چلتے۔ تو یہ ایک نوجوانوں کو یہ افکار ان کے بدلنے کی ضرورت ہے۔ شیطان کو رات کو مدرسے میں ہوتا ہے روزانہ مسجد میں، ان کو بتا رہا تھا کہ شیطان کو کسی کو گریبان سے نہیں پکڑتا، بازو سے نہیں پکڑتا، یہ کرو میں نے یہ کر لوں گا، وہ ہمارے خیالات پر قبضہ جماتا ہے، خیالات کو بدلتا ہے۔ تو تھنکنگ جو ہے وہ نوبل ہونی چاہیے، جب تھنکنگ نوبل ہوگی تو ڈیڈز نوبل ہوں گے، تھنکنگ ایول ہوگی تو ڈیڈز بھی ایول ہوں گے۔ تو تھنکنگ پریسیڈز، تھنکنگ آگے کے چلتی ہے، اینڈ سکسیس سکسیڈز، کامیابی پیچھے بھی چلتی ہے۔ سوچ ٹھیک تو ہماری ڈوئنگ ٹھیک، تھنکنگ غلط ڈوئنگ غلط۔ اب نوجوانوں کی تھنکنگ بدلنا، ان کے افکار کو بدلنا، ان میں انقلاب لانا، اور اس میں رنگ کیا چڑھنا ہے؟ رنگ اللہ کا، ذبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، بمن آسان من اللہ سبحا، اللہ سے بڑھ کر رنگ کس کا اچھا ہے؟ رنگ اللہ کا سب سے۔ تو یہ دینی رنگ ایک بار ہو، سیاسی اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے ان کے اندر یونٹی ہو، ایمان ہو، ایقان ہو، یقین ہو، یقین محکم ہو، عمل پیہم ہو، کام کرنے کی عادت ہو۔ علامہ اقبال نے یقین محکم، عمل پیہم، محبت، فاتح عالم، یہ چیزیں یہ وہ عناصر ہیں کہ اگر دل میں پیدا ہو جائیں تو افکار میں انقلاب رونما ہوتا ہے، اور وہ قوم دوسری قوم بن جاتی ہے۔ تو اگر پاکستان بنا تو اس میں وقتی طور پر یہی چیزیں اجاگر کی گئی تھی، یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم نے بنانے کے بعد سمجھ لیے منظر کو پال یا پروتی نہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات جو آتی ہے نا وہ یہ کہ میں کوشش میری اب بھی ہے، ایک فورم مجھ سے چھوٹ گیا ہے پڑھنے پڑھانے کا، میں نے پڑھانا 2018 میں چھوڑ دیا، 60 سال پڑھایا میں نے، چھوڑ دیا۔ اب وہ فورم گیا، اب میرے پاس ایک فورم ہے درس قرآن مجید کا، اس میں میں بھرپور طریقے سے یہی باتیں جو آپ کے سوال میں آتی ہیں نا کہ اس کو متاثر کرو، اس میں قاری کے اسٹوڈنٹس بھی آتے ہیں، بہت سارے آتے ہیں، بزرگ بھی ہوتے ہیں، کاروباری لوگ بھی ہوتے ہیں، ڈاکٹر وکلاء بھی ہوتے ہیں۔ تو ان کے اندر درس قرآن کے نام پر وہی باتیں جو ان کو یوں سمجھیں کہ وہ نئی بوتلوں میں بھر کر پرانی شراب میں دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پرانی شراب ہے قرآن مجید جو نازل ہوئی 14 سال پہلے، وہ نئی بوتلوں نیا رنگ دے شراب طہورا۔ بہت شکریہ پروفیسر صاحب۔ آخری بات یہ، میں آپ سب کا بہت بہت شکر گزار ہوں، جناب صاحب کا، جناب جزائیں صاحب، آپ تشریف لے آئے، قلم رنجا فرمایا۔ ہم میں اور آپ میں بڑا فرق ہے، بے شک۔ عربی ہم نہیں جانتے، فارسی ہم نہیں جانتے، انگریزی ہم نہیں بول سکتے،
سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری زبانیں جو ہے آپ کے فنگر ٹپس ہیں جو آپ لکھیں گے، جو آپ کی تحریر کا اثر ہوگا. لکھا تو میں نے بھی بہت کچھ ہے. کتاب میں نے پڑھی جناب اپنی، وہ سوانی عمری تھی، کیا نام تھا وہ میں نے پڑھی ہے بہت یادداشتیں ہیں، لیکن کئی چیزیں کم سے کم 5 زبانوں پہ عبور ہے. پروفیسر صاحب، پروفیسر خوشی صاحب کوشش ہوتی ہے بس تھوڑا بہت مصرف اور کیا وہ کہتے ہیں جائے گا بات اور مصرف. آپ کے بارے میں تو اس طرح تصور بھی نہیں ہے ماشاءاللہ. آپ نے تو جو کام بھی کیا اس کو ایسے طریقے سے خوبصورت بڑی محنت کی. جنون ہے وہ جنون، بس میں سمجھتا ہوں جس فیلڈ میں بھی آپ ہے نا، اگر جنون آپ نے اوپر طاری نہیں کر سکتے اس فیلڈ میں کامیابی نہیں. جنون تو ہے ہم میں بھی، طاری کرنا چاہتے یہ زبان جو ہے کہاں سے لے ہے. خیر پروفیسر صاحب تو انکساری سے کام کر رہے ہیں. بڑا جنونی ہوں پروفیسر صاحب اسلام کے بارے میں نا نہیں، جس یوٹیوب جو ہے چینل، اس کے بارے میں میں اتنا عرض کر سکتا ہوں. جی سر، یہ ذرا دوبارہ آپ کہیں گے. آپ کہیں جی، آپ کہیے. جی جی، ادبی بیٹھک چنیوٹ یوٹیوب چینل ادبی بیٹھک چنیوٹ کے حوالے سے میں اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ آپ کے پاس چیزوں کو پھیلانے، منتشر کرنے، وائرل کرنے کی ذرائع موجود ہیں. ان ذرائع کا مثبت استعمال بڑا ضروری ہے. مثبت استعمال سے میری مراد یہ ہے کہ جہاں آپ کو اچھی چیز ملے وہ آپ حاصل کر لیں. کہ الحکمت ضالۃ المومن، گم شدہ چیز جو ہے وہ تو مومن کی میراث ہے، جہاں ملے اس کو میری ہے وہ جو حکمت ہے. تو حکمت ریزے آپ کو ملیں گے، ضروری نہیں کہ قلم کو بیلے میں ملیں، وہ نتھو والے پھتو کے پاس بھی مل سکتے ہیں. تو اس کو وائرل کرنا، لوگوں تک پہنچانا اس ذریعے کے ذریعے سے، یہ مثبت